والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورۃ سبا میں منکرین رسالت اور منکرین قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، اور پھر اسی دعوے پر استشہاد اور دلیل کے طور پہ اللہ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے فضل سے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں. ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا یا جبال اوبی ماہ، آپ کے ساتھ مل کے تسبیح کہیں. اسی طرح ہم نے پرندوں کو حکم دیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور آپ کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ جیسے چاہیں جدھر چاہیں موڑیں. النعم السابغات، تاکہ وہ زرہیں بنائیں. اور یہ بھی بتلا دیا کہ قدر پہ سردے کے ان کے مسمار جو ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک اندازے پہ آپ رکھیں. اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ جو ہم نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تم ان نعمتوں کو اللہ تعالی کی فرما برداری میں استعمال کرو. انی بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میں دیکھنے والا ہوں تمہارے اعمال کو اور تمہارے اقوال کو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ بصیر مانا میں نگران ہوں، میں نگہبان ہوں جو تم کرتے ہو، جو تم کہتے ہو. بصیر مانا دیکھنے والا یا مراقب، اور مراقب دیکھنے والا ہی ہوتا. اس کے بعد پھر اللہ نے واقعہ بیان فرمایا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا. ولی سلیمان الریح، یعنی سخرنا لسلیمان الریح، ہم نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو. اور وہ ہوا جب آپ کو لے کے اڑتی تھی، غدوها شہر، ایک مہینے کا سفر دوپہر تک، ورواها شہر، اور ایک مہینے کا سفر شام تک. 2 مہینے کا سفر ایک دن میں طے ہوتا. اور ہم نے نعمتیں دی وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے جاری کر دیا چشمہ تانبے کا. وَمِنَ الْجِنِّ، یعنی وَسَخَّرْنَا لَهُ مِنَ الْجِنِّ، اور ہم نے جنوں کو بھی آپ کے تابع کر دیا کہ آپ کے حکم پر آپ کے سامنے کام کریں. یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہے.
وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو بھی ان جنات و شیاطین میں سے انکار کرے، ہمارے احکام کی تعمیل نہ کرے، ہم اس کو عذاب چکھائیں گے آگ کا۔ اور وہ جنات جو تھے یعملون لہ ما یشاء من محاریب، وہ بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قلعے اور مسجدیں، وتماثیل، اور بڑی بڑی خوبصورت تصویریں، وجفان کالجواب، اور بڑے بڑے پیالے کے جیسے حوض ہوتے ہیں، وقدور الراسیات، اور ٹکی ہوئی اور جمی ہوئی دیگیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد تم اللہ کی ان نعمتوں پہ شکر ادا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ نے بتلا دیا کہ شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہو۔ تو معنی یہ تھا کہ تم اگر قیامت کا انکار کرتے ہو تو دیکھو ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کیسے کیسے معجزے عطا فرمائے، تو اگر ہم یہ کرنے پہ قادر ہیں تو دوبارہ تمہیں اٹھانے پر بھی قادر ہیں۔ اور ساتھ ہمیں یہ بھی سبق ملا ان واقعات میں کہ تم جتنا اللہ کا شکر کرو گے نعمتوں پہ اللہ زیادہ دیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اور نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھا دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ یہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ بھی دکھلا دیا کہ فلما قضینا علیہ الموت، کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا، اس سے معلوم ہوا کہ موت سب پہ آئے گی، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صدیقین ہیں، صلحاء ہیں، موت کسی کو نہیں بخشے گی۔ صرف ایک ذات ہے جس پہ موت نہیں آئے گی، وہ اللہ کی ذات ہے، جس پہ فنا نہیں ہے، موت نہیں ہے، زوال نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں تھا اسی کی ذات تھی، اور جب سب فنا ہو جائے گا اسی کی ذات ہوگی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام۔ اور اسی طرح فرما دیا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اسی کی ذات۔ وہ القیوم ہے، الحی ہے، الدائم ہے، الباقی ہے، جس نے باقی رہنا ہے، جس پہ کسی قسم کا ضعف اور نقص جو ہے اس سے پاک ہے۔ انہ متصف بسائر صفات الجمال والجلال والکمال، اور منزہ عن سائر صفات النقص والعجز والاختلال۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے لیے موت کا فیصلہ فرما دیا، اور فیصلہ ایسے فرمایا کہ کسی کو ان کی موت کا پتہ بھی نہ چلا۔ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، کسی کو پتہ نہ چلا، لیکن اللہ کے حکم سے دیمک نے آ کے حضرت سلیمان کے عصا کو اندر سے کھانا شروع کیا۔ جب عصا لکڑی اندر سے کھائی گئی، کمزور ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ یہ تقریباً 1 سال کی مدت کا واقعہ ہے، یعنی 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے، روح قبض ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، ان کے جلد میں، ان کے رنگ میں، ان کی شکل میں، ان کی صورت میں، ان کی تراوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اللہ نے یہ بھی دکھلایا کہ ہم چاہیں تو قبر میں بھی اپنے انبیاء کو محفوظ فرما لیتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو ان کے اجساد کی حفاظت فرما لیتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ باقی دشمنوں کا یہ اعتراض کہ بھی چلو جنات تو، لیکن باقی لوگ تو، یہ حضرت سلیمان کی عادت مبارک تھی کہ 1 سال، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے کے لیے بیت المقدس میں چلے جاتے تھے اور مسجد اقصی میں رہتے تھے، باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ تو سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جن تابع ہیں اور ہم غیب کی خبریں لائیں گے، تو اللہ نے یہ بھی دکھلا دیا کہ اگر جنوں کو غیب ہوتا تو پہلے دن بھاگ جاتے، ان کو تو 1 سال تک پتہ نہیں لگا۔ اللہ کانوا یعلمون، فرمایا فلما تخر تبینت الجن، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب دان ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ اس دردناک مشقت میں اور محنت میں نہ لگے رہتے کہ 1 سال تک وہ کام میں لگے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان زندہ ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات ہے، عالم ما کان و ما یکون اللہ کی ذات ہے، علم محیط اور علم کامل کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے جن کو جتنا علم دیا اتنا جانتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔
ہر چھپی ہوئی اور ظاہر اور باہر چیزوں کے جاننے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں منکرین رسالت اور منکرین قیامت کے لیے رد آیا، دلائل آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ قادر ہیں، وہ جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ فعال لما یرید یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ الحمدللہ یہ سبق ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں اللہ نے ایک اور واقعہ بطور دلیل ذکر فرمایا، فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ سبا کے لیے ان کی رہائش، ان کا ٹھکانہ، ان کی منزل جو ہے ایک نشانی بنا دی ہم نے۔ جنتان عن یمین و شمال، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دو باغ عطا فرمائے، ایک داہنی جانب ایک بائیں جانب، اور ساتھکم لیکولوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر بڑا اچھا اور رب بھی بخشنے والا۔ تو جب نعمتیں بھی مل جائیں، بخشنے والا رب بھی مل جائے، تو اور باقی کیا چیز رہ جاتی؟ اس میں اشارہ ہو گیا کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو رب بخشنے والا ہے، جب توبہ کرو گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْأَرِمِ، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے اعراض کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ سیل الارم، ارم کہتے ہیں بند، یعنی بند ٹوٹا اور سیل آئی۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ ہم نے ان کو اور اس کے بدلے میں باغ دیے۔ وہ کیا تھے؟ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، وہ ایسی چیزیں تھیں ان میں جو بالکل کھانے کے قابل نہیں۔ وَأَثْلٍ، گھاؤ کے درخت تھے۔ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کہیں کہیں تھوڑے سے بیری کے درخت بچے، باقی سب باغ ختم ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہ سزا کیوں دی؟ اس لیے کہ انہوں نے میری نعمتوں سے کفر کیا، اعراض کیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم جزا دیتے ہیں نہیں دیتے مگر ان کو جو نہ شکرے ہیں، یعنی سزا صرف ان کو ملتی ہے جو اعراض کرتے ہیں۔ جو اعراض نہ کریں، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کریں، اللہ ان کو سزا نہیں دیتے بلکہ جزا دیتے ہیں اور ان کو انعام دیتے ہیں اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب سمجھیں کہ یہ سبا کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ سبا جو ہے اصل میں تحقیق یہ ہے کہ ایک بندے کا نام، انسان کا نام سبا، اور یہ جو آپ نے پہلے الحمدللہ پڑھا ہے یا تاریخوں میں آتا ہے کہ ملک یمن کے جو بادشاہ تھے ان کو کہا جاتا تھا تبابعہ، تبا، جیسے حبشے کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ نجاشی، اور روم کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ ہرقل، مصر کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ فرعون، اور فارس کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ کسرا۔ یہ ان کے لقب تھے، یعنی جو بھی آیا کسرا کہلایا، جو بھی آیا کیسر ہرقل کہلایا، اور جو بھی آیا نجاشی کہلایا، اور جو بھی آیا فرعون کہلایا۔ ایک فرعون نہیں تھا تو کئی فرعون۔ اسی طرح جو یمن میں جن کو اللہ نے بادشاہی دی وہ تھے تبابعہ، یعنی تبع۔ تو اصل جو ہے یاد رکھو وہ سبا ہے،
یہ تبابعہ جو ہیں یہ بھی سبا کی اولاد ہیں، اور ملکہ بلقیس جن کا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سورۃ النمل میں تفصیل سے مذکور ہے، وہ بھی اسی قوم سبا سے تھی۔ اسی لیے ہدہد نے کہا تھا جئت من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا سے آ رہا ہوں ایک بڑی پختہ خبر لے کر۔ تو اب سمجھیں کہ تبابعہ بھی سبا کی اولاد تھی، ملکہ بلقیس جو ہے وہ بھی سبا کی اولاد تھی، اور ان کا جو بڑا تھا اس کا نام تھا عبد شمس۔ یاد رکھو، ان کا جو بڑا تھا اس کا نام تھا عبد شمس یعرب ابن قحطان، ان کا جو بڑا گزرا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اسی کو تبع اکبر بھی کہتے ہیں، لیکن نام جو ہے اس کا تھا عبد شمس، سورج کا بندہ۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا عبد المسیح، حضرت عیسیٰ کا بندہ، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ، عبد النبی، عبد الرسول۔ تو یہ نام اسلام میں منع ہے۔ وہ عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، اور ہم سب اللہ کے نبی کے غلام ہیں، لیکن جس لفظ میں عقیدے کا شبہ پڑے اس کو استعمال کرنے سے اسلام نے منع کر دیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر جنگ میں تمہیں غلام ملے تو ان کو عبدی نہ کہا کرو، اسی طرح اگر تمہیں کوئی کنید ملے تو اس کو امتی نہ کہا کرو، بل فتن فتح آیا یہ کہا کرو، چونکہ اس لفظ میں شبہ ہے۔ عبد صرف اللہ کا ہوتا ہے بندہ، اس لیے معنی یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ میں شبہ آ جائے، جس لفظ میں اشتباہ پڑ جائے اور عقیدے پہ چوٹ لگے، آدمی کو بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ لہذا اسی لیے کبھی بھی آدمی عبد النبی، عبد الرسول، یا اسی طرح عبد شمس، عبد المسیح، عبد عزا، عبد اللات، یہ سب نام شریعت میں منع ہے۔ تو اس بندے کا نام جو ہے یاد رکھیں تھا عبد شمس یعرب ابن قحطان۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی قوم کو خبر دی تھی۔ قوم سبا کو اس نے بتایا تھا کہ ایک اللہ کے نبی پیدا ہوں گے، مولدہ بمکہ تھا، وہ مکے کے شہر میں پیدا ہوگا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ومہجرہ بیثرب، اور مدینے کی طرف ہجرت کرے گا، اور وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ اسی طرح اس نے یہ بھی قوم سے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں اس نبی کے ساتھ مل کے قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہی تبع اکبر ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دراصل یہ تبع اکبر جو تھا، اس نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ بھی ہم صرف یمن میں کیوں بیٹھے رہیں اور ملک فتح کریں، جب اتنی طاقت ہے، اتنا لشکر ہے، اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے۔ تو تبع نے شام اور اس کے حوالی اور جتنے شہر تھے اور ملک تھے سب فتح کر ڈالے، اور اب واپسی کے لیے اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو مدینہ منورہ سے گزرتا تھا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد اس نے گویا مدینہ منورہ کو بھی فتح کر لیا، اور مدینے والے لوگوں کا اس نے بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا، یعنی ملک تو فتح کر لیا لیکن ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اب مدینہ منورہ سے جب نکلا تو اس کے دماغ میں آیا کہ بھی ایک اور شہر بھی تو ہے نا راستے میں، ہمارے یمن جانے کے لیے راستے میں ایک شہر آئے گا، ایک علاقہ آئے گا جس کا نام مکہ ہے۔ تو جب ہم نے مدینہ فتح کر لیا، شام فتح کر لیا، یمن ویسے ہمارا ہے، تو ہم یہ راستے میں ایک شہر کیوں چھوڑیں، ہم مکے پر بھی حملہ کریں۔ تو جب اس نے یہ ارادہ کر لیا، خدا کی شان ہے کہ دن میں اللہ نے ایک ایسی اندھیری اور اندھیرا مسلط کیا
کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا. ایک آندھی چلی اور پھر اندھیرا چھا گیا. بہرحال جن کو اللہ حکومت دیتے ہیں ان کو سمجھ بھی دیتے ہیں، عقل بھی دیتے ہیں، اللہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں. تو اس نے بھی اپنے احبار و رہبان جو اس دور میں عالم تھے بڑے بڑے ان کو بلایا. یاد رکھیں گے یہ جو سارا واقعہ ہے نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے مدنی علیہ السلام کے درمیان میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار کے درمیان میں 600 سال ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال ہے. تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور میرے مدنی آقا سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ زمانہ فطرت ہے. یہ وہی زمانہ ہے جس میں کوئی پھر نبی نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، کتاب نہیں آئی، اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا. اب جناب وہی جب اس نے ارادہ کیا اور ان کو بلایا کہ بھئی یہ کیسے کیا ہو گیا، انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، راستہ جو ہم لے کے جا رہے ہیں نا راستے میں ایک شہر آئے گا مکہ، ان کے بارے میں تم نے کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا دل میں؟ انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کیا کہ میں مکے پہ حملہ کروں گا. انہوں نے کہا یہی تو عذاب ہے، مکہ تو اللہ کا گھر ہے، اس پہ حملہ کرنا بچوں کا کھیل ہے. پہلے ابراہ نے نہیں کیا تھا، کیا حشر ہوا؟ یہ وہی مسئلہ ہے. فوراً توبہ کرو اپنے اللہ کے آگے، توبہ کرو اور مکے سے گزرو اور اہل مکہ کا احترام کرو. اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اہل مکہ تا اہل اللہ، کہ مکے والے تو بھائی اللہ کے اہل ہیں نا، وہ اللہ کے گھر میں جو رہتے ہیں، تمہارے گھر میں جو رہتے ہیں تمہارا اہل ہے، وہ اللہ کے گھر میں رہنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے حضرت عمر ہمیشہ اپنے گورنروں کو لکھتے تھے کہ خبردار مکے والوں لوگوں کا خیال رکھنا، ان پہ ظلم نہ کرنا، ان پہ کوئی زیادتی نہ کرنا، وہ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں اور اللہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. تو تبا نے توبہ کی اور اعلان کیا کہ ہم مکہ جائیں گے اور اہل مکہ کی میں دعوت کروں گا، اور وہاں جو کتابوں میں آتا ہے اللہ کا گھر ہے اس گھر پہ میں غلاف ڈالوں گا. کیونکہ احترام یہی سمجھا جاتا تھا نا، جیسے آج کل کہتے ہیں جی اگر میرا کام ہو گیا تو پیر کی مزار پہ چادر ڈالوں گا. یہ رواج تھا اس وقت بھی، دماغوں میں یہی بات تھی کہ اللہ کا گھر ہو، نبی کا گھر ہو، مزار ہو، کوئی ہو، بس چادر ڈالو. تو اس نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے میں خدا کے گھر پہ غلاف ڈالوں گا اور مکے والوں کا جتنے دن رہوں گا میں ضیافت کروں گا. مکے والوں کو اطلاع دے دی گئی. طبا پہنچ گیا، اس نے تمام اہل مکہ سے کہا کہ بھئی میرا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، تم میرے مہمان ہو، میں جتنے دن رہوں گا کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے. تو اس زمانے میں ہزاروں کی آبادی تھی یا سینکڑوں کی، تو سب کو طبا اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاتا، ان کے لیے بڑے بڑے کھانے بناتا اور وہی غلاف تیار کیا مختلف کپڑے جوڑ کے، چونکہ اتنا بڑا غلاف تو موجود نہیں تھا. تو بہرحال سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اول من کسل بیت طبا، کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر پہ غلاف ڈالنے والا جو ہے وہ طبا ہے. اس کے بعد پھر رواج جب نکلا، جرہم نے ڈالا، قبائل نے ڈالا، قریش نے ڈالا، پھر حضور پاک نے بھی اس کو منع نہیں کیا. جیسے حضور پاک نے قبروں پر غلاف ڈالنے کو منع کر دیا کہ قبروں پہ غلاف نہ ڈالو، قبروں کو پکا نہ بناؤ، قبروں پہ سنگ مرمر نہ لگاؤ، قبروں پہ کتبے نہ لگاؤ، اور قبروں کے اوپر کسی قسم کی ماں سوا ایک بالش کے زیادہ قبر کو اونچا بھی نہ کرو،
اور قبروں پہ کسی قسم کے پھول اور چادریں بھی نہ چڑھاؤ، لیکن اللہ کے گھر سے حضور نے منع نہیں کیا۔ تو جب منع نہیں کیا تو گویا کعبے پہ غلاف ڈالنا جو ہے سنت ہو گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہ وہی تبا تھا۔ اس نے یمن میں جانے کے بعد پھر اچھی طرح کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس نے کہتے ہیں کہ حضور کے نام خط لکھا۔ اس نے لکھا کہ من تبع الاکبر من تبابعۃ الیمن الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تبع اکبر بادشاہ کی طرف سے حضور کی خدمت میں یہ خط ہے، اور میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آنے والے سچے نبی ہوں گے اور آپ آخری نبی ہوں گے۔ اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو میں آپ کے قدموں میں آؤں گا اور آپ کا ساتھی بنوں گا اور آپ کا صحابی بنوں گا، اور اگر میں مر گیا تو پھر میری یہ گواہی آپ قیامت میں دیں گے کہ میں آپ کی نبوت کا قائل ہوں۔ تو اس نے یہ خط لکھا، یہی ان کا بڑا تھا جس کا نام کہتے ہیں عبد شمس تھا، یعرب ابن قحطان تھا، اور پھر اس کے آگے 10 اولاد ہیں، یاد رکھو، یعنی عبد شمس کی آگے جو اولاد ہے وہ 10 لڑکے ہیں۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ 6 جو ہیں وہ تو یمن میں رہے اور مختلف قبیلوں کے سردار بن گئے، اور 4 جو تھے وہ شام چلے گئے۔ انہی کی اولادوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مکے میں بھی آ کے آباد ہوئے، انہی کی اولادوں میں کچھ لوگ مکے میں بھی آباد ہوئے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہی کی اولادوں میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں بھی آباد ہوئے، لیکن اصل ان کا بڑا جو ہے وہ سبا تھا۔ اسی لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سبا کیا ہے؟ کسی عورت کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے، قوم کا نام ہے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ایک مرد تھا، ایک انسان تھا، اس کا نام ہے۔ اس کو آگے اللہ نے اولاد دی تھی جو پھر تقسیم ہو گئی، بعد میں 6 یمن کی طرف رہ گئے اور 4 جو تھے وہ شام کی طرف چلے گئے۔ تو یہ یعنی تحقیق کے بعد اب دیکھیں کہ اس قوم پہ اللہ نے انعامات کیے کہ ان کا جو شہر تھا یہ یمن اور صنعاء کے بالکل قریب تھا، اللہ نے اس کو ایسا بہترین موسم دیا، ایسی فضا دی، ایسی ہوا دی، اور اس سارے علاقے کو اللہ نے مچھر سے، مکھی سے، بچھو سے، سانپ سے پاک کر دیا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ بعض بڑے بڑے تاجر آتے تھے، ان کے ساتھ قافلے والے، اونٹوں والے ہوتے، ان کے اگر بالوں میں کوئی جوئیں شوئیں ہوتی تھی نا، وہ بھی اس علاقے میں آ کے خود بخود بھر جاتی تھیں، وہ بھی صاف ہو جاتے تھے۔ اور پھر ان کو اللہ نے ایسے باغات عطا فرمائے کہ ایک سلسلہ تھا باغوں کا، ایک باغ نہیں، ہاں تو اللہ نے 2 کا ذکر کیا ہے نا، اصل میں 2 کا اس لیے ذکر کیا ہے نا کہ باغ 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 ملتے گئے، وہ ایک ہو گئے، تو یمین والے ایک ہو گئے، شمال والا ایک ہو گیا، تو گویا 2 ہو گئے، ورنہ تو سینکڑوں باغات تھے۔ اور اللہ نے ان باغات میں ہر قسم کے پھل رکھے تھے، اور ایسا عجیب منظر تھا کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی مرد یا عورت جو ہے سر پہ ٹوکری رکھ کے ان باغوں میں گزر جائے تو کوئی پھل توڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور ٹوکریاں خود بخود بھر جاتی تھی، یعنی پھل اتنے قریب ہوتے تھے، آپ چل رہے ہیں پھل خود بخود ٹوٹ کے گر رہے ہیں، ٹوکری بھر گئی، آپ نے اتار کے رکھ لی۔ اور دوسرا اللہ نے ان پہ یہ انعام کیا کہ ان کی منزلیں جو تھیں وہ معین ہو گئیں، کہ یعنی یہاں سے آپ چلیں گے تو دوپہر کو کہاں پہنچیں گے وہ ٹھکانہ بن گیا، دوپہر کو آپ چلیں گے شام تک کہاں پہنچیں گے وہ ٹھکانہ بن گیا، تو منازل بھی معین ہو گئی تاکہ کوئی مسافر پریشان نہ ہو، اس کو پتا ہے کہ میں چل رہا ہوں، دوپہر کو فلاں شہر آ جائے گا، دوپہر کو چلا، اس نے کہا شام تک فلاں شہر میں پہنچ جائیں گے، گھبرانے کی بات نہیں۔
اب آدمی کو پتہ نہ ہو، چاہے شہر قریب ہو تو آدمی گھبرا جاتا ہے کہ اللہ جانے آبادی کب آئے گی۔ تو اللہ نے یہ بھی انعام کیا۔ اچھا، ان کے جو بادشاہ تھے ماشاءاللہ، ان کو بھی اللہ نے عقل سے نوازا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی اتنے بڑے باغ ہیں، اتنا بڑا سبزہ ہے، اتنے بڑے کھیت ہیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، خدا نہ خواستہ کبھی بارشیں نہ ہوں تو ہمارے تو یہ سارے باغ سوکھ جائیں گے، ہماری کھیتیاں اجڑ جائیں گی۔ جو لوگ بادشاہ اپنے ملک کے خیر خواہ ہوتے ہیں، عوام کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ تو فکر کرتے ہیں نا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا جس کا نام یہ سیل الارم، ارم کہتے ہیں ڈیم، ارم کہتے ہیں سد، بند لگا کے پانی کو روکنا۔ انہوں نے دیکھا کہ دو تین طرف پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر انہوں نے دیوار لگا دی۔ اب یہ ہوتا کہ جو پانی آتا وہ اس میں جمع ہو جاتا، وہ ڈیم بھر جاتا۔ اس کے انہوں نے 3 منزلیں بنائی، 1 2۔ جب لوگوں کو ضرورت ہوتی، اچھا اس ڈیم کے آگے انہوں نے بہت بڑا حوض بنا دیا تاکہ ڈیم کا پانی حوض میں گرے، اور حوض سے پھر انہوں نے 12 نہریں جاری کر دی، ہر طرف نہر جا رہی۔ اچھا، جب وہ آخری منزل، تیسری منزل کا دروازہ کھولتے پانی گرتا، اور پانی جب نیچے ہو جاتا پھر دوسری منزل کا دروازہ کھول دیتے، وہ پانی چلتا رہتا۔ جب وہ پانی کم ہو جاتا پھر آخری دروازہ کھول دیتے، وہ پانی حوض میں گرتا رہتا۔ اسی اثنا میں پھر سال گزر جاتا، بارشیں پھر شروع ہو جاتی، ڈیم پھر بھر جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا تھا۔ اور یہ کتابوں میں جو ذکر آتا ہے نا کہ سد معارب، معارب بھی شہر کا نام ہے، اسی یارب سے ہے نا، عبد شمس ابن یارب ابن قحطان۔ تو معارب جو ہے، سد معارب، ڈیم کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، تو وہ بھی اسی کا نام ہے۔ تو اس اثنا میں انہوں نے بڑے آرام سے اللہ کی نعمتوں سے، لیکن خدا کی شان ہے کہ جب اللہ کسی کو سکھ دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہے، حسن دے دیتا ہے، جوانی دے دیتا ہے، جمال دے دیتا ہے، کمال دے دیتا ہے، تو بندے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ بالکل آپ یعنی اپنے احوال پہ غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ میں اپنے گریبان میں منہ ڈالوں کہ ہم لوگ جب نئے نئے اللہ کے حرم میں آئے تھے تو کیسے شوق تھا عبادت کا، طواف کا، نماز کا، روزے کا، اور جو وقت گزرتا گیا تو اب ہمارے دل میں کعبے کا کیا احترام ہے۔ کہیں ویڈیو بن رہا ہے، کہیں جناب موبائل پہ موسیقی اور گانے لگے ہوئے ہیں۔ اب جناب جو بندے یعنی تہجد بھی مکے کے حرم میں پڑھتے تھے، اب وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ اب آپ ایمان سے اندازہ کریں گے، مثلا مکہ مکرمہ میں پرائمری چلو چھوڑ دیں، مڈل اور ہائی سکول کتنے ہوں گے؟ ہر مڈل سکول اور ہائی سکول کی تعداد کتنی ہوگی؟ اگر ان سکولوں کے بچے حرم میں آ جائیں تو ایسے منظر ہو جائے حج ہوتا ہے، حرم بھرا ہوا ہو۔ لیکن بس وہ ایک یعنی جو عرصہ گزرتا جاتا ہے آدمی اللہ کے حرم سے دور ہوتا گیا، اور بعض اوقات دور ہونے کے بجائے پھر ہمارے اندر بے حیائی آ گئی، چوری آ گئی، ڈاکہ آ گیا، قتل آ گیا، زنا آ گیا، شراب آ گیا، نشہ آ گیا، سگریٹ تو خیر عام بلا ہے۔ آپ بالکل ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کا اس لیے نام لیتے ہیں کہ تعلق جو اس ملک سے ہے،
آج ٹھنڈے دل سے سوچیے، آپ اخباریں الحمدللہ پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ اتنی جیل سازی کرنے والے لوگ پکڑے گئے، اتنی لوگ پکڑے گئے جن کے پاس اقامے بھی جیلی، مہریں بھی جیلی، لائسنس بھی جیلی، ہر محکمے کا پیڈ اور مہر جیلی موجود. اور کون ہے وہ لوگ؟ کون ہیں؟ آج جس آدمی کو کوئی مشکل پیش آئے، دلال کون ہے؟ رشوت کا دھندا کرنے والے کون ہیں؟ اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 3 یا 4 آدمیوں نے کہا ہم نے پتہ نہیں 18 لاکھ پتہ نہیں کتنا، پتہ نہیں 18 ملین یا 18 لاکھ تھا آپ نے کمایا ہے. ہم تو کبھی ایک دن میں 50,000 بھی کما لیتے ہیں. اب یہ چیزیں دوسروں کو بھی آمادہ کرتی ہیں کہ بھی حلال کی تنخواہ تو ہوگی 1,000 2,000 3,000 4,000، سال میں 50,000 کماؤ گے، 25 کھا جاؤ گے. اور یہ تو جناب ایک دن میں 50,000، 10-20 اقامے جو جیلی بنائے 2,000 3,000 لیا، کتنے بن گئے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کام تو بڑا اچھا ہے. تو یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں. اچھا خدا کی شان ہے، کبھی اس ملک میں رہتے ہوئے آپ نے سنا ہے کہ انگریز نے ایسا فراڈ کیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے ہندو نے ایسا فراڈ کیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ سکھ نے ایسا فراڈ کیا ہو؟ اب تو جناب یہ حالت ہو گئی کہ اقامہ چوری ہو جائے، گر جائے، وہ کہتے ہیں باقاعدہ اڈے موجود ہیں، ٹیلی فون موجود ہیں، ٹیلی فون کرو، کہتے ہیں آؤ اتنا پیسے دے جاؤ اور لے جاؤ. یعنی فوراً وہ مال اڈے پہ پہنچ جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یاد رکھیں کہ اللہ کے گھر میں اگر ادب نہیں کر سکتے ہو تو بے ادبی نہ کرو، اگر حیا نہیں کر سکتے ہو تو بے حیائی نہ کرو، اگر تم نے بہت زیادہ مجبور ہو تو پھر کسی اور ملک میں جا کے رہو، اللہ کے حرم کے اندر گستاخی نہ کرو. یہ بڑا مقدس ملک ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے نا پھر بندہ نہیں بچتا. تو اس لیے اب جناب وہ یہ تھا کہ قوم سبا نے بھی اعراض کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور بعض تو خود کہنے لگے کہ یار یہ جو ہے نا کہ بھئی اب 20 میل کے بعد منزل، پھر 20 میل کے بعد منزل، اب تو تنگ آ گئے ہیں، ہماری منزلیں دور دور ہونی چاہیے، پتہ ہی نہیں ہو. وہ دور کا جب سفر ہوگا اس میں جو تھرل ہوتی ہے وہ مزہ ہی اور ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 20 میل کے بعد شہر آ گیا. اب وہ لوگ گناہوں میں آ گئے، معصیت میں آ گئے، نافرمانی میں آ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ایسا فلڈ بھیجا، ایسی سیل بھیجی کہ اس نے وہ سارے بند شند بھی توڑ ڈالے اور سارے باغات اور آبادیاں سب کو تباہ کر کے ملیا میٹ کر. یعنی تصور بھی نہیں ہوتا تھا، جہاں باغات تھے وہاں کیا بچا؟ کہیں کوئی جھاؤ کا یعنی کانٹے والا درخت ہے، کہیں کوئی چھوٹے موٹے بیر شیر کے درخت بچے ہوئے ہیں، کہیں کوئی بد ذائقہ کڑوی کسیلی قسم کی بوٹیاں بچی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر سزا دی اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، اللہ کی نعمتوں سے اعراض کیا. اسی کو اللہ نے اس قرآن پاک کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تو اس کو ایک نشانی بنا دیا کہ جنتان عن یمین و شمال، اور اللہ نے حکم دیا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. اس سے مسئلہ ملا کہ حلال کھانے سے اللہ نہیں روکتے، اچھا کھانے سے اللہ نہیں روکتے، اچھا پہننے سے اللہ نہیں روکتے، اچھا رہنے سے اللہ نہیں روکتے. اگر اللہ نے رزق دیا ہے، نعمت دی ہے تو کھاؤ پیو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اللہ نے پیغمبروں کو بھی حکم دیا.
لیکن اللہ نے ساتھ فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کی نعمتوں پہ شکر بھی کرو. اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بندے کتنی بڑی نعمت ہے کہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے ایسی جگہ دی ہے اور تمہارا رب جو ہے بخشنے والا، کوئی غلطی ہو جائے کوتاہی ہو جائے معافی کرنے والا. لیکن قوم نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انکار کیا، اعراض کیا، رخ پھیر لیا، انبیاء کو نہ مانا، کسی کی نصیحت نہ مانی. بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے تقریباً 12 رسول بھیجے، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہ مانی. نتیجہ یہ نکلا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْأَرِمِ. سیل الارم کے نام سے یعنی وہ بند توڑ کے ہم نے فلڈ بہا دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن. اللہ فرماتی ہم نے ان کے ان باغوں کے بدلے میں ان کو ایسے باغ دیے ذواتَیْ اُکُلٍ خَمْطٍ، جس میں کڑوے کو سیلی کھانے کی چیزیں، وَأَصْلٍ جھاؤ کا درخت، وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کہیں کہیں تھوڑے سے بیری کے درخت. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. یاد رکھیں کہ بعض سببیہ ہے یعنی بے سبب ما کفروا، چونکہ اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے، اللہ ظلم سے پاک ہیں، اللہ کسی کو سزا نہیں دیتے. ہاں اگر کسی صالح کو سزا دیں تو اس میں بھی ان کا رفع درجات ہوتی ہے، درجات بلند ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ان مشرکوں پہ، کافروں پہ، ان غیر کی عبادت کرنے والوں پہ ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے نفسوں پہ خود ظلم کیا ہے. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اسی لیے اللہ فرماتی ہے کہ ہم تو کبھی کسی کو عذاب نہیں دیتے، ہم تو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، چھڑانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں اتاری ہیں تاکہ میرے بندے اطاعت کریں، کتابیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، غور کریں اور میری نعمتوں کا شکر کریں، عذاب سے بچ جائیں. لیکن جب وہ قرآن سے اعراض کر لیتے ہیں، جب انبیاء کی باتوں سے اعراض کر لیتے ہیں، جب وہ نافرمان بن جاتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، کبھی دنیا میں ورنہ اصل عذاب جو ہے وہ آخرت میں. فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم دیکھ لو اور سمجھ لو ہم نہیں سزا دیتے مگر ان لوگوں کو، وَلَا يُعَاقَبُ إِلَّا الْكَفُورُ، ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں، جو ناشکرے ہیں، جو اعراض کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جزاء المعصیتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں، وہ فرماتی تھی جزاء المعصیتی الوہن فی العبادہ، کہ کبھی کبھی گناہ کی یہ سزا ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت میں کمزور ہو جاتا ہے، اب اس سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، طواف نہیں کیا جاتا، قرآن نہیں پڑھا جاتا. وَالضِّيقُ فِي الْمَعِيشَةِ، اور کھانے میں یعنی اس کے رزق میں اللہ تنگی کر دیتے ہیں. وَالتَّأَثُّرُ فِي اللَّذَّةِ، اور اللہ ان کو چیزوں کی لذت حاصل کرنے میں مشکل ڈال دیتی ہیں. فرما رہے یعنی لا یصادف لذت حلال، اس کو پھر حلال میں لذت نہیں ملتی، وہ حرام کی طرف منہ مارتا ہے. یہ بھی ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یاد رکھو کہ جب بھی ہمیں، اسی لیے بعض علماء، بعض اولیاء اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اگر ان کی تہجد کی نماز چلی جاتی تھی تو سارا دن عبادت میں اور روتے روتے گزر جاتا تھا کہ خدا جانے آج مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھے اٹھنا نصیب نہیں ہوا، مجھے آخری رات میں اپنے اللہ سے باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اور اگر کبھی کبھی وہ دعا مانگتے تھے لیکن دعا نہیں مانگ سکے تو حیران ہوتے ہیں کہ خدا نے پتہ نہیں آج کیوں نہیں ہاتھ اٹھانے دیے، آج کیوں نہیں مانگنے کی توفیق دی، آج اپنے دروازے پہ کیوں نہیں آنسو بہانے دیے۔ وہ سمجھ جاتے تھے کہ لازمی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ اللہ کے بہت بڑے اولیاء اللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں آؤں میری بیوی نافرمانی کرے، میری اولاد نافرمانی کرے، میری بچیاں نافرمانی کریں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی اللہ سزا دے رہے ہیں، کہ ورنہ میری بیوی اور نافرمان ہو جائے، میری اولاد میری نافرمان ہو جائے۔ اولاد تو دستوں بازو ہوتا ہے ماں باپ کا، لیکن جب اولاد نافرمان ہو جائے تو سمجھو یہ مصیبت ہے، اور یہ بھی ہماری معصیت کی سزا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو ایسے نہیں پکڑتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تو کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے، اور کہ فرماتی ہیں وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، تیرا رب اپنے بندوں پہ تو ظلم نہیں چاہتا ہے، تمہیں معاف کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب تم گناہوں میں رچ بس کے اکڑ جاتے ہو تو پھر کبھی کبھی دنیا میں بھی پکڑ کے نمونہ دکھا دیتی ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید انہ ھو یبدئ ویعید، اللہ نے فرمایا کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، اسی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کی ذات ہے جس کو تم نے دوبارہ جس نے پیدا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہم اجعلنا من الشاکرین الذاکرین ولا تجعلنا من الکافرین ولا من الغافلین۔ میرے مدنی کی دعا ہے رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک اللہا لک مخبتا الیک منیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اعلم۔ نابالغ لڑکا ہو یا لڑکی ہو طواف کر سکتے ہیں، بالکل عمرہ کریں، طواف کریں، حج کریں، اللہ کے بندے، یعنی معصوم بچہ بھی حج کر سکتا ہے۔ دودھ پینے والے بچے کو ایک بی بی نے حضور کے سامنے کیا الہذا حج یا رسول اللہ، کیا میرے اس چھوٹے بچے کا بھی حج ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، نیت کر دو، اس کو ساتھ رکھو، اس کا بھی حج ہوگا، والا کہ اجرن، اور اس کو حج کا ثواب ملے گا، اللہ تجھے اجر بھی دیں گے۔ اگر ایک آدمی 10 ذی الحجہ کو غار حرا گیا، پھر اس نے زوال کے بعد آ کے کنکریاں ماری، پھر 11 کو وہ غار ثور چلا گیا، پھر زوال کے بعد آ کے کنکریاں ماری، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کی مرضی ہے، غار حرا جائے، غار ثور جائے، کہیں جائے، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ مینا میں رہے۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز میں میرا بھائی ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھا کرو، ہم سے زیادہ سرکار دو عالم کو ان مقامات سے محبت ہے۔ ہم نے تو ایک دفعہ جا کے زیارت کی نا، حضور تو مہینے گزارتے تھے۔ صحابہ کے دل میں ان مقامات کی سب سے زیادہ محبت ہے کہ جب ہجرت ہوئی تو صحابہ رو رہے تھے اور کافروں پہ لعنت کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں مکے سے نکال دیا۔ لیکن اگر یہ بات دین ہوتی تو حضور آتے اور صحابہ کبھی غار حرا جاتے، کبھی غار ثور جاتے، حضور تو مینا میں رہے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھا کرو کہ دین وہی ہے
جو اللہ نے ہمارے لیے سرکار دو عالم کے عمل کو نمونہ بنا دیا. اب اگر وہ 3 دن اللہ نے مینا کے لیے رکھے ہیں کہ 10 بھی مینا میں ہو، 11 بھی مینا میں ہو، 12 بھی مینا میں ہو، اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے مینا سے نکل آئے. اور قرآن میں بدلا دیا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. تو پھر آپ ایک دن ادھر بھاگ رہے ہیں، ایک دن ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ہوگا تو کچھ نہیں، نہ دم پڑے گا نہ جرمانہ ہوگا، لیکن آپ نے سنت کے خلاف تو کیا ہے. اصل میں لوگ آتے ہیں نا جی تھوڑا ٹائم لے کر، وہ پھر شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں. اب دین بھی شارٹ کٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہر کام جو ہے دیکھو نا جی، ہمیں جب کوئی مر گیا مولوی کو بلاؤ، آؤ جی ختم شریف پڑھو، یہ 5000 ریال پکڑو، ابا بخشوا دو. نہ مجھے قرآن پڑھنا پڑے، نہ باپ کے لیے دعائیں مانگنی پڑے، کرایہ والا آدمی آئے 5000 منہ میں مارو، ابے کے لیے پڑھتا رہے گا، اور کو دھیلے کا ثواب بھی نہیں ملتا. دھیلے کا ثواب بھی نہیں ملتا. جو کرائے پہ پڑھاتے ہو نا، وہ تو الٹا وبال ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے بجائے ثواب کے. تم خود پڑھو، تمہارا باپ ہے، تمہارا دادا ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری دادی ہے، بیٹھو پڑھو قرآن. سارا مہینہ خیرات کرو. یہ کیا تم نے ہر بات میں شارٹ کٹ ڈھونڈ رکھے ہیں کہ بھائی ان 3 دنوں میں فائدہ اٹھا لیں، غار ہرا بھی دیکھ لیں، غار ثور بھی دیکھ لیں، مینا بھی دیکھ لیں، پھر تو ہم نے نکل جانا ہے نا. شارٹ کٹ نہ کیا کرے. کام کرو پورا کرو، نہ کر سکو نہ کرو. نماز پڑھو پوری پڑھو، طواف کرو ادب سے کرو، نظر نیچے ہو. یہ نہیں کہ لوگوں کی عورتوں کو تاکتے پھرو، ایسے طواف سے تو نہ کرنا بہتر ہے. ہنسنے سے یا رونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. وہ تو ایک مسئلہ ہے. فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی کہا مار کے نماز میں ہنسے، یہ تھوڑا ہے کہ جب ہنسے وضو ٹوٹ جائے. میں آپ کا شاگرد ہوں، میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں، وہاں انشاءاللہ میں درس شروع کروں گا. بالکل کوشش کریں، ہمت کریں اور ضرور پڑھائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مطالعہ کر کے پڑھائیں، ایسے نہ پڑھائیں. آج کل الحمدللہ بنگالی زبان میں بھی تفسیریں لکھی ہوئی ملتی ہیں، اردو میں بھی ملتی ہیں، انگریزی میں بھی ملتی ہیں، عربی میں بھی ملتی ہیں. تو آپ یہ کریں کہ درس قرآن آپ نے شروع کرنا ہے تو مثلاً فاتحہ سے شروع کریں، تو تفسیر ابن کثیر دیکھیں، تفسیر ابن عباس دیکھیں، تفسیر مجاہد دیکھیں، تفسیر ابن جریر دیکھیں. نہ دیکھ سکیں تو معارف القرآن دیکھ لیں اور انوار القرآن دیکھ لیں. تو تفسیر دیکھ کے دماغ میں رکھ کے پھر محنت سے شروع کریں. انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، اللہ کامیاب کرے. کہتے جی کہ میں درس تو سنتا ہوں لیکن مجھے داڑھی والوں سے نفرت ہے. داڑھی والے لوگ جو چھوٹی داڑھی ہو بڑی ہو شیطان ہوتے ہیں. پھر نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب استغفر اللہ، داڑھی کو مولوی مکی کی ہے. داڑھی سے نفرت کا معنی یہ ہے کہ کلمہ دوبارہ پڑھو، نکاح بھی تمہارا ٹوٹ چکا ہے. توبہ کرو، کلمہ بھی دوبارہ پڑھو اور مولوی کو بلا کے اپنا نکاح بھی کراؤ. ہر داڑھی والے کو تم شیطان سمجھتے ہو؟ کو بات ہے. داڑھی انبیاء کی ہے، داڑھی صحابہ کی ہے، داڑھی تابعین کی ہے، محدثین کی ہے، اولیاء اللہ کی ہے، مومنین کاملین کی ہے، صالحین کی ہے. تو عقل کی بات کرو. بڑی داڑھی والا چھوٹی داڑھی والا سب شیطان ہوتے ہیں. اگر تمہیں کسی داڑھی والے نے تکلیف پہنچائی اس کی غلطی ہے. اب یہ معنی تھوڑا ہے کہ تم ہر داڑھی نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے. بار بار منڈانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے. داڑھی سے نفرت کرے یا داڑھی کو برا سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. آئندہ جو اولاد ہوگی ولد الزنا ہوگی. جا کے کسی مفتی سے فتویٰ لے لو. تم نے داڑھی کو مذاق سمجھ رکھا ہے.
داڑھی اتنی شان والی چیز ہے، اللہ نے قرآن میں داڑھی کا ذکر نہیں کیا. سمجھو بات کو. جب موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی داڑھی پکڑی تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کو غصہ آ گیا. القل الواح واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، بھائی کے بالوں کو پکڑ لیا. اللہ نے داڑھی کا نام نہیں لیا تھا کہ داڑھی کی توہین نہ ہو. یہ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، بھائی جان میری داڑھی تو نہ پکڑو. اللہ نے تو نہیں کہا نا تاکہ داڑھی کی توہین نہ ہو جائے. کوئی عقل کی بات کرو. یاد رکھو، ایک ہے عمل نہ کرنا، وہ گناہگار ہے. بار بار داڑھی مڈائے گا فاسق ہے، فاجر ہے. اس کو امام نہ بناؤ، مؤذن نہ بناؤ. اور اگر ایک بندہ داڑھی کو گالی دیتا ہے، داڑھی کو برا سمجھے ہو تو کافر ہے. لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة الا، یا اللہ رحم فرما. پھر ہم پر عذاب نہ آئے تو کیا ہوگا؟ اگر عورت کو حیض آ گیا ہے تو طواف الوداع معاف ہے. جب معاف ہے تو گولیاں کیوں کھلاتے ہو؟ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، دل کی تسلی. کیا مطلب؟ جب نبی علیہ السلام کی بی بی صفیہ کو حیض آ گیا، صحابہ نے عرض کیا، صحابیات نے، یا رسول اللہ کے بی بی صفیہ حاضر. آپ نے فرمایا ہمیں تو پھر قافلہ روکنا پڑے گا. پھر آپ نے فرمایا اچھا طواف زیارت کر چکی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں طواف زیارت کر لیا، طواف الوداع نہیں کیا. فرمایا فن فری، طواف الوداع معاف ہے. چلو نبی کی بیوی چلی گئی، تمہارا اطمینان نہیں ہو رہا. عجیب لوگ ہیں، اللہ ہدایت دے، ہم کہاں جائیں. پھر کہتے ہیں مکی صاحب بڑے سخت ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بڑے روڈ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی آؤٹ آف دی ایٹیکیٹ باتیں کرتے ہیں. یہ تم ایٹیکیٹ کے قابل ہو؟ میرے سامنے ہو تو میں تمہیں مار مار کے سیدھا کر دوں. تم تو باتیں کہتے ہو نا، تمہارے جیسے بھوتوں کو سیدھا کرنا مجھے آتا ہے. مجھے پتا ہو نا کہ تم کون ہو داڑھی کو شیطان کہنے والے، میں تمہیں ٹھیک کر دوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے بندے، ایک لفظ نہیں ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے، سنت الانبیاء ہے. حضور نے فرمایا میں نے ہارون علیہ السلام کو دیکھا، ان کی داڑھی مبارک ناف سے نیچے تھی. حضور نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو سینے مبارک تک داڑھی بھری ہوئی تھی. حضور کی اپنی داڑھی مبارک کان یملأ صدرہ، آپ کے سینے مبارک تک. عقل کرو. ہر داڑھی والا کوئی کہنے میں پتہ نہیں یار تم کیسے مسلمان ہو. بہرحال اگر عورت حالت ولادت میں فوت ہو جائے، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی شہید کا اجر دیں گے. حضور نے 2 صحابہ کو ولی کے پاس بھیجا تھا، کسی ولی کے پاس نہیں بھیجا تھا. صحابی 1 کروڑ ولی ایک صحابی کے برابر نہیں ہوتا. وہ تو ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرنی ملیں، چونکہ عاشق رسول سے فرمایا اس سے دعا کرائیں. یہ تھوڑا ہے کہ بھیجا تھا کہ تم جاؤ تمہاری شان کم ہے ولی کی زیادہ ہے. یہ وہی ہے نا جیسے شیعہ کہتے ہیں نا علی کی شان زیادہ ہے نبی کی کم ہے. یہ بھی کہتے ہیں ولی کی زیادہ ہے نبی کی کم ہے. یعنی کہ گھر میں ترازو لگا ہوا ہے، تولتے رہتے ہیں نا شان. عقل کرو. نبی نبی ہوتا ہے، صحابی صحابی ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے. ہمارے شرکا میں لوگ جو ہیں چھٹی سے واپس آتے ہیں تو شرکا میں آ جاتے ہیں. بہرحال اگر ان کی نیت شرکا میں آنے کی ہے، احرام نہ باندھیں تو کوئی دم نہیں. کہتے جی کہ ایک ٹی وی چینل ہے، اس سے کہا گیا ہے کہ حضرت بلال کو اذان سے منع کیا گیا تھا کہ وہ شین کا لفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے تھے. یہ ٹی وی کا فتویٰ ہے نا، کوئی عالم کا فتویٰ تھوڑا ہے.
یہ تو ٹی وی کا فتویٰ ہے نا، ٹی وی پر تو ایسے ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں نا، کبھی اچھا کبھی آ گیا وہ اللہ کے بندے، اس کے ملک کہاں کا تھا بلال؟ اس کے ملک میں شین ہے، اس کو شین نہیں آتا تھا، تمہیں آتا ہے؟ عجیب بات۔ بھائی حضرت بلال کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو حبشے میں شین ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی عقل کرو۔ ہمارے اور سب والد کے والدین اللہ سب کو جو فوت ہو گئے جنت الفردوس نصیب 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 نصیب